السلام علیکم ناظرین، میرا نام سحر ہے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے۔ میں اپنے سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے شوہر کراچی میں جاب کرتے ہیں اور وہ ایک کپڑے کی فیکٹری میں مینیجر تھے۔ میرے شوہر 6 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے ہیں۔ ہماری رہائش ملتان کی ہے اور ملتان شہر میں ہی میرے شوہر نے مجھے ایک عالی شان گھر بنا کر دیا تھا، جس میں ہم ٹوٹل 3 افراد ہوتے تھے۔ میرے پاس ایک بیٹا ہے اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کے دور رہنے کی وجہ سے میرے پاس دوسرا بیٹا بیٹی نہیں ہوا تھا۔ میرے سسر ابھی جوان ہی ہیں اور ان کی عمر 45 سال ہے۔ میرے شوہر کی عمر بھی 25 سال ہے اور وہ میرے سے 5 سال چھوٹے ہیں۔ میرے شوہر کا نام فاحد ہے۔ میرے شوہر بہت پیار کرنے والے تھے اور وہ جب میرے پاس تھے تو انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا تھا، لیکن ان کے کراچی جانے کے بعد میں بہت افسردہ رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر کو کراچی گئے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، لیکن آج تک میں نے ان کے پیچھے کبھی بھی برا نہیں سوچا تھا اور نہ مجھے اس چیز کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن اب میرے ساتھ عجیب سا معاملہ ہونے لگا تھا، کیونکہ میرے شوہر مجھے فون پر باتیں کرتے تھے اور ایسی بری باتیں کرتے تھے کہ میں ان کے پیچھے اداس ہونے لگتی تھی اور میرا دل کرتا تھا کہ میں شوہر کے قریب جاؤں اور میں ان سے اپنی خواہش کو پورا کر لوں۔ میرے شوہر ویڈیو کال پر عجیب طرح کی فرمائشیں کرتے اور میں ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہوئے پورے جوبن پر آ جاتی تھی۔ اس لیے اب میرے پاس مشکل پیدا ہونے لگی تھی اور میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میرے سسر بہت سخت قسم کے آدمی تھے اور وہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ سارا دن گھر میں ہی پڑے رہتے تھے۔ میرے سسر کی عمر ابھی 45 سال ہی تھی اور وہ میرے شوہر سے ہی جوان لگتے تھے۔ میرے سسر کا لکڑی کا کاروبار تھا اور وہ منڈی میں خریداری کرتے تھے، اس لیے میرے سسر کبھی کبھار باہر نکل جاتے تھے، لیکن میں اب کسی کے بارے میں بھی برا نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ میرے سسر بھی مجھے بہت توجہ دینے لگتے تھے۔ میرے سسر شام کو جب گھر آتے تو وہ میرے لیے کافی گفٹ وغیرہ لے کر آتے تھے اور میرے بیٹے کے ساتھ بھی کافی کھیلتے تھے۔ میرے سسر جب میرے کمرے میں بیٹھے ہوتے تو میں ان کے پاس اپنے بیڈ پر ہی بیٹھ جاتی اور کبھی بھی کپڑوں وغیرہ کا خیال نہیں کیا تھا۔ میں سسر کے سامنے دوپٹہ بھی نہیں پہنتی تھی، تو سسر کی نظریں کبھی میرے اوپر پڑ جاتی تو میں برا نہیں مناتی تھی۔ سسر بھی اس چیز کو انجوائے کر لیتے تھے اور کبھی بھی انہیں بھی برا نہیں لگا تھا، کیونکہ سسر بھی اب یوں ہی چاہتے تھے کہ میں ان کے قریب چلی جاؤں، کیونکہ مجھے بھی علم ہو گیا تھا۔ میری ساس تو اس دنیا میں نہیں تھی اور میرے سسر کسی کے ساتھ بھی چکر نہیں چلاتے تھے۔ ابھی وہ جوان ہی نظر آتے تھے اور مجھے پتا تھا کہ میرے سسر کو اس چیز کی کمی ہے اور یہ کمی میں ہی پوری کر سکتی ہوں، کیونکہ میں 30 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ محلے کے بہت سے مرد میرے پیچھے تھے اور بہت سے مردوں نے مجھے آفرز بھی دی تھی کہ تمہارا سسر تو دن کو منڈی ہوتا ہے، اس لیے تم ہمیں وقت دو، ہم تمہیں خوش رکھیں گے۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا اگر ارادہ بھی بدلتا تو میں سسر کے ساتھ ہی کرتی۔ اس لیے اب میں کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگی تھی، کیونکہ میری نیت اب سسر پر ہی بدل چکی تھی۔ سسر بھی اب کام سے گھر آتے تو سیدھا میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے، میرے کمرے میں ہی کھانا کھاتے، میرے بیڈ پر بیٹھے ہوتے، میں ان کے پاس بیٹھتی اور کافی ساری باتیں کرتی۔ ایک دن میرا کمرہ اٹیچ واش تھا، اس لیے میرے سسر وہاں پر شاور لینے لگے تھے۔ میں نے سسر کو ٹاول دینا چاہا تو اچانک سے میرے سے دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہی منظر کو میں کافی عرصے سے ترس رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر فاحد کو تو میرے پاس سے گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور مجھے اس چیز کی کافی کمی تھی۔ اس لیے میرا اسی وقت دل کیا تھا کہ میں سسر کے ساتھ اندر چلی جاؤں، لیکن میں نے گزارا کر لیا تھا اور سسر کو ٹاول دے کر میں نے منہ پر دوپٹہ رکھا تھا اور واپس آ گئی تھی۔ جب سسر واش روم سے باہر نکلے تھے تو وہ بھی شرمندہ تھے، لیکن میں نے شرمندہ ہونے والی بات نہیں کی تھی اور میں ہنس پڑی تھی، تو میرے سسر بھی ہنس پڑے تھے اور جیسے وہ بھی اس چیز کے لیے راضی تھے۔
اس لیے میں نے سسر کو آفر کر دی تھی کہ آپ آ جاؤ، میں آپ کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر فہد کراچی تھے اور وہ تو 6 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتے تھے، تو میرا ان کے پیچھے گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً سسر کے ساتھ ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سسر کو آفر کی تو وہ بھی مان گئے تھے اور میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن میرے سسر نے شرط رکھ دی تھی کہ یہ بات تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی اور راز میں رکھو گے۔ میں بھی مان گئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ سسر میرے ساتھ کبڈی کھیلنے لگے تھے اور میری سواری کرنے لگے تھے۔ سسر نے، ناظرین اس سے آگے کہانی کو آپ خود پڑھیں گے۔